صاحب قبلہ جو موہنی کے رہنے والے ہیں اور جو لگاؤ کی کیفیت ہونی چاہیے وہ دور دور تک نہیں دکھ رہی ہے۔ اب کچھ لوگ کھڑے ہیں، کچھ لوگ پڑے ہیں۔ اگر ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے تو سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی نہ کوئی پری پلان حادثہ ہو گیا ہو، اس لیے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اب جو لوگ کھڑے ہیں اگر ان کو کھڑا ہونے کی بیماری نہیں ہے تو بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا، اور جو جلسہ دیکھنے آئے ہیں سننے نہیں آئے ہیں تو ان سے گزارش میں کروں گا کہ یہاں سننے کی چیز ہے، دیکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑی اچھی گفتگو آپ نے سماعت کی احادیث کریمہ کی روشنی میں۔ فاضل گرامی حضرت مولانا غلام ربانی صاحب سے شہزادگان شیر بہار ہم سب کے بیچ رونق افروز ہیں۔ دست و بازو کی طرح تحریک و تنظیم میں شیر بہار کے شان بشانہ پوری زندگی گزارنے والے عالم دین حضرت علامہ الحاج نسیم الدین صاحب قادری رضوی ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہیں۔ علماء شورا کی بہت بڑی جماعت الحمدللہ اس وقت رونقی اسٹیج ہے۔ اہل سنت کی جو سب سے کمزور اور سب سے چھوٹی کڑی ہے وہ بلیاوی آپ کے بیچ چند منٹوں کے لیے حاضر ہے۔ مجھے بھی یہ احساس ہے کہ ہمیں سب کو سننا چاہیے، لیکن آپ کو بھی احساس ہے کہ کچھ کام آپ نے دے رکھا ہے اس کو ہم ہی کو کرنا ہے، دوسرے کے بس کا نہیں ہے۔ بجٹ سیشن چل رہا ہے، ڈنڈا لے کے وہاں منہ پر بیٹھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں اگر ایک بار کوئی غلط قانون بن گیا تو روڈ پر چلاتے رہیے، چیختے رہیے، کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ آج 3 طلاق کے ایشو پر پورے ہندوستان میں آگ لگی ہے، ڈھیر حضرت لوگ ہیں، بڑی اچھی صحت اور باڈی والے لوگ بھی، لیکن سپریم کورٹ جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ لیکن یہ میرے مفتی اعظم کی کرم و عطا کا دیا ہوا حوصلہ ہے کہ بلیاوی نے سپریم کورٹ میں پہنچ کر کے بھارت کے پردھان منتری کو جی بھر کے چنوتیاں دیا ہے، اور میں نے کلیئر کر دیا ہے سڑک سے لے کر کے کورٹ تک تجھ کو گھسیٹوں گا، آخری سانس باقی رہے گی تو نبی کی شریعت کے تحفظ کے لیے جان سٹا کے لڑوں گا، دیکھوں گا تیرے اقتدار کے بازوؤں میں طاقت ہے یا مصطفیٰ کے غلاموں میں طاقت ہے۔ ایک کو کم کرو مائک کا، بڑھانا نہیں، اس لیے 1 منٹ میں اپنا خود سیف نہیں کروں گا تو دوسرا نہیں کرنے والا۔ میں پورے علاقے کے ایمان والوں کو اپنی طرف سے، علماء اہل سنت کی طرف سے، مسلک اعلی حضرت کی طرف سے
محب مکرم حضرت حافظ عمران صاحب مدظ اللہ العالی کو اس بات کی مبارکباد پیش کروں کہ جس گاؤں میں پہلے کہیں سے حافظ لائے جاتے تھے، آج الحمدللہ اب اسی گاؤں میں حفاظ کی کھیتی شروع ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ بولو یہ تکلیف کی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے؟ خوشی کی بات۔ زور سے بولو نا۔ اچھا وہ گاؤں بھی اگر بالکل قلاش ہو، بھوکا ہو، چھت والا نہیں چھپر والا ہو، بیشی نہیں 5 مہمان رسول اس گاؤں میں رکھ دو، دیکھ لو سال لگتے لگتے برکتیں چھپر پھاڑ کے گرنے لگیں گے۔ بھگولک اعتبار سے اس علاقے کا نقشہ بلیاوی کے دماغ اور نظروں میں آج سے نہیں ایک زمانے سے خوب پتا ہے کہ بوڑھی گنڈک کا آتنک چلتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ہو یا نہ ہو، مسلمانوں تیری زکات میں کتنا دم ہے، واہ، تمہارے فطروں میں کتنا پاور ہے، تمہارے مٹھیا کے چاول میں کتنی قوت ہے کہ ایک ایک مٹھی آپ نے چاول نکال دی اور کچھ کچھ فطرہ اور کچھ کچھ زکات دے دیا، تو جو کام حکومتیں نہیں کر سکی ہیں وہ کام مسلمانوں کا فطرہ کر چکا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اور اس پر تو میں کھلی بحث کے لیے حکومتوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ نا فریالو۔ ارے ڈر کے کائے کو بولیں گے؟ کسی کے باپ کے ملک میں بلیاوی تھوڑے رہتا ہے، خواجہ پاک کے ملک میں رہتا ہے۔ ہم 2 نمبر کے شہری نہیں ہیں، اوریجنل ہم ہی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنی اوریجنلٹی کو پہچانے تو صحیح۔ 100 روپیہ میں 5 سال بیچنے والوں 2100 روپیہ دام ہے قاری شاہد صاحب۔ 100 روپیہ میں 5 سال بیچ دیا، بٹن دبایا گیا 5 سال۔ اس لیے آج بلیاوی کی تقریر تھوڑی دیر بندگی کی، تھوڑی دیر زندگی کی سننا پسند کریں گے؟ تو جب سننا پسند کریں گے تو ایک بار باواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مولانا محبوب گوہر صاحب، جی ان لوگوں کو درود شریف بھی یاد نہیں، مناظرہ کر لیں گے، جی، فتوا بھی ٹھوک دیں گے، لیکن درود بھی نہیں یاد ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اگر یاد ہے تو اس رنگ میں پڑھو کہ درود ہم سیتامڑھی کے تھروٹ گاؤں میں پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ ہماری درودوں کو سن بھی رہے ہیں، مصطفیٰ ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدرسے کو قائم ہوئے حضرت کتنا دن ہوا ہوگا؟ 97 سے۔ مان لیا 2011 سے، اور 97 سے ہی مان لے مکتب سے۔
ایک بات سینے پر ہاتھ رکھ کر ہم کو نہیں اپنے کو سمجھا لو آپ۔ 97 سے 16 کتنا دن ہو گیا؟ ارے بولو نا، مولوی گणت میں کمزور ہوتا ہے یار۔ کتنا ہوا؟ 20 سال۔ ایک بچے کو ہوش میں آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لگتا ہے بچپنا بھول گئے ہو۔ ارے قاعدے سے ہوش میں آنے میں اس کو کم سے کم 7 سال۔ اب آپ خود سوچو، 20 سال پہلے اس علاقے کی غریبی کیسی ہوگی؟ سڑکیں کیسی ہوں گی؟ کھیت کی پیداوار کیسی ہوگی؟ اور 20 سال بعد آج کیا ہے؟ جس نے بنیاد ڈالی تھی وہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جسے ہم مکتب بنا رہے ہیں وہ حافظ قرآن دینے والا کارخانہ بھی ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ! اس لیے دارالعلوم غوثیہ رضویہ کے بانی و محتمم کے ساتھ پورے معاونین کو، اساتذہ کو، اراکین کو مبارکباد دیتے ہوئے صرف ایک شعر عرض کر دوں۔ اب محبوب گوہر ہی جب شعر کہیں گے تو آپ سبحان اللہ بولیے گا۔ کیا بھائی علاقے کے لوگوں کو سکھائے ہوئے ہیں کا؟ ان حفاظ قرآن کو دیکھو جن کے سروں پہ میرے علماء اپنے دست مقدس سے دستار باندھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور بلیابی سے ایک شعر سن لو، پوری تقریر کا مفہوم یہی آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 20 سال پہلے اور آج، اور بیچ میں یہ شعر دونوں کی ترجمانی کر رہا۔ زمین، واہ، سبحان اللہ، زمین بھیگی ہوئی ہے، ہاں 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 ہاں، زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں بادل عبادت، زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، بھیگی ہوئی ہے واہ، آنسوؤں سے، واہ، یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، فضا میں واہ، آیتیں مہک رہی ہیں، کیا بات ہے، فضا میں کہیں بچے تلاوت کر رہے کیا ہیں۔ بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور غازی ملت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان علامہ ارشد القادری، سبحان اللہ، سبحان زمین اللہ، واہ بھیگی ہوئی ہے واہ، آنسوؤں سے، یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں، کیا بات ہے، فضا میں آیتیں مہک رہی ہیں، کہیں بچے تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فضا میں سبحان اللہ، آیتیں مہک رہی ہیں، کہیں بچے تلاوت کر رہے ہیں۔ اور ایک شعر سن لو عاشق کا، سبحان اللہ، بولو 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 بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسٹیج والے بولے تو نعرہ لگانا، یہ چپ رہے تو انا للہ پڑھتے رہنا، اس لیے کہ جب وارث سے پیمبر ہی چپ رہے تو آپ کو خاموش کیا گنگا بن جانے میں بھلائی ہے۔ توجہ چاہوں اہل اسٹیج کی، ماشاء اللہ، شاعر ہر شہر میں مل جائے گا، واہ، کیا بات،
عاشق ہر شہر میں نہیں ملے گا. کیا بات ہے. توجہ چاہوں. واہ. اور ویسے بھی آج کا شاعر اللہ ماشاءاللہ دو چار کو چھوڑ دو تو جتنے بڑا پیکڑ ہے اتنے ہی بڑا شاعر ہے. اور میری قوم بھی کیا غضب کی مست قوم ہے بھائی. انہی پیکڑوں کو لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو بہت بڑا ادیب ہے. ان کا ادب یہ ہے کہ دارو پیے اور اسلام کا ادب یہ ہے کہ دارو چھونے سے بھی پرہیز کرے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو شاعر ہر شہر میں ملتا ہے. عاشق کسی کسی کبھی کبھی کہیں کہیں ملا کرتا ہے. کیا بات ہے. اور اسی سلسلے عشق کا ایک پیر پیدا ہوا بریلی میں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سننے کے رنگ میں آؤ تو بلیاوی اپنا رنگ چڑھاوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے والے بول لے رہے ہیں, پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ اپن کیا ضرورت ہے. اگر رنگ میں آؤ تو دائیں بائیں آگے سے پیچھے تک ایک بار جھوم کے بول دو یا رسول اللہ. توجہ چاہو اسٹیج والوں کی, دیکھیں گے. اسی سلسلے عشق کا ایک پیر پیدا ہوا بریلی میں. پیدا ہوا تو کسی نے کہا بیٹا ہے نقی علی خان کا. جب نکلا شہروں میں تو لوگوں نے کہا کہ شہزادہ ہے نقی علی خان کا. لیکن جب بیٹھ گیا مسند افتاء پر اور اٹھا لیا تجدید کا قلم تو زمانے کے سورماؤں کو گھٹنے ٹکوا دیا اور سارے زمانے کو ایک زباں ہو کر کہنا پڑا بیٹا نقی علی خان کا ہے, وارث امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. سبحان اللہ. میں نے تو پارلیمنٹ میں ایک چھوٹا سا آپریشن کیا تھا. اب چونکہ جو بیچارے بلیاوی کے قریب آئے نہیں وہ تو دور سے بہت بھاشڑ دیں گے. ان کو کیا پتا کہ کون کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس کو تو خود ہی پتا نہیں کہ وہ زندہ کیوں ہے. ایک دور تھا جب میں رئیس القلم کی انگلیاں تھام کر حاجی صاحب گزر رہا تھا پارلیمنٹ کی طرف سے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بنیاد کی تقریب کے اہتمام میں, تو رئیس القلم کی آنکھیں برس پڑی تھیں اور بولے بیٹا میری ایک تمنا ایسی ہے کاش وہ دن آتا کہ اعلی حضرت کی کتابیں پارلیمنٹ میں پہنچ جاتی. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تو اس وقت میں نے کہا کہ دعا فرما دیجئے وہ بھی دن آپ دیکھ لیں گے. کیا بات ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو پہلا چھوٹا آپریشن کیا وہ میں نے یہی کیا کہ 23 اسٹیٹ سے علماء کرام کا ایک وفد بلایا. اور میں مبارکباد دوں بھائی نور عالم صاحب کو, بھائی غلام جیلانی کو اور جے این یو کے کچھ ہمارے وہ بچے جو وہاں پڑھ رہے تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے. حضرت اس وقت ہم کو ڈیرا بھی نہیں ملا تھا. ایک روم کے سامنے برآمدے میں دری بچھا کر یہ لوگ سوتے تھے اور رات کو 9 بجے سے لے کر 3 بجے بھور تک لیپ ٹاپ کمپیوٹر لے کر بچے ہمارے لگے رہتے تھے. اور میں نے ڈال دیا تھا کہ کھنگال دو پوری دنیا کی بڑی لائبریریوں کو اور دیکھو کہ دنیا میں سب سے بڑا رائٹر سب سے بڑا مصنف کون ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے.
واہ واہ واہ. اور اس پر بلیابی کو فخر ہے تحدیث نعمت کے طور پر اپنے مفتی اعظم کے کرم و عطا کی بھیک پر کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے مصنفین کی کتابوں کی گنتی کرا دی تو 100 کا آنکڑا کسی کا پار نہ ہو سکا. بڑے بڑے دانشوروں کی زندگی پر علمی، ادبی، فکری، نثری، نظمی، ادبی، تصنیفی، تالیفی، تنظیمی، تعمیری، سیاسی، سماجی، کیا بات ہے. واہ. کوئی ایک ایسی پرسنالٹی نہ ملی جس پر 25 سے 35، 35 سے 36واں کوئی پی ایچ ڈی کیا ہو. کیا بات ہے. لیکن جب پوری دنیا کی یونیورسٹیوں کو کھنگالوا دیا بلیاوی تو کلیئر ہو گیا کہ پوری دنیا میں امریکہ ہو یا یورپ، ایشیا ہو یا یورپ، عرب ہو یا عجم، ہند ہو یا کوئی بھی ملک، پوری دنیا میں ایک عالم ایسا ہے جس کی کتابیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ لکھی ہوئی ہے، اور ایک ہی عالم ایسا ہے جس پر 600 لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور 600 لوگوں کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ہے. اسی عالم کا نام امام احمد رضا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ دن بھی دیکھنے کو ملا حضرت سبحان اللہ. جب 750 کتابیں لے کر میلے علماء اترے تھے پارلیمنٹ کی گود میں، تو پارلیمنٹ کے سیکورٹی والوں کا کہنا تھا کہ زندگی میں پہلا یہ کارواں دیکھے ہیں. اب تک تو لوگ مانگنے آتے تھے، یہ کون فقیر ہیں جو دینے کے لیے آئے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. اسی سلسلے عشق کا ایک پیر پیدا ہوا بریلی میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہی کے بیٹے کا نام ہے مصطفیٰ رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بولو بولو، توجہ کرو. انہی کے بیٹے کا نام ہے مصطفیٰ رضا. نام ہے مصطفیٰ رضا، لقب ہے مفتی اعظم. 100 مفتی مل کر ایک گاؤں نہ بدل سکا، لیکن مفتی اعظم کے ایک فتوے نے پوری حکومت بدل کے رکھ دیا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملت غلام رسول بلیابی. تکبیر، رسالت. رسول اللہ. اسی سلسلے عشق کے پیر کا نام ہے مفتی اعظم. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ صرف ایک شعر. سبحان اللہ. میرے اعمال کا سنیں گے تو رنگ میں آئیے، تب نہ رنگ چڑھے گا. تھوڑا سا زور لگا دو یار. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. اللہ اکبر. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، میں تو جاتا. میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا. بس اسی کو ذہن میں رکھوں، میں تو جاتا. یہیں پر پوری تقریر کھڑی ہو جائے گی، میں تو جاتا. میرے سرکار نے جانے نہ دیا. مان لو حافظ عمران صاحب کہ صاحبزادے کہیں مین روڈ پر گھرے ہوں اور کچھ لوگ گھرے ہوں. گھرنے والا اکیلا ہے، کمزور بھی ہے، نہتھا بھی ہے، خالی ہاتھ بھی ہے. میں تو جاتا. میرے سرکار نے
بس اسی کو ذہن میں رکھیں، میں تو جاتا۔ کیا بات، جیسے ہی حافظ عمران صاحب کے بیٹے کو گھیرا ہوا دیکھا تو حضرت مولانا ارشد رضا نے کی نظر پڑی اور تڑ سے فون لگایا، حافظ صاحب آپ کے بیٹے کو بڑے برے حال میں دیکھا ہوں، گھیرا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ انہوں نے گاؤں کے دو چند کے کہا اور سب دوڑ پڑے۔ گھرے ہوئے نرغے میں بیٹے نے جیسے ہی اپنے محسنوں کو آتے دیکھا ویسے ہی اس کی ہمت بڑھ گئی اور کہنے لگا ٹھہرو، آنکھیں دکھا رہے تھے نا، ٹھہرو، بازو دکھا رہے تھے نا، رکو، مت بھاگو، رکو۔ اسی بیچ میں حافظ عمران صاحب دور سے نظر آ گئے اور جیسے ہی نظر پڑی باپ پہ ویسے ہی بیٹا بول پڑا، اب ہمت ہے تو ذرا چھو کے دکھاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اب ہمت ہے تو ذرا چھو کے دکھاؤ، چھو کے دکھاؤ، ہمت ہے تو ذرا ہاتھ لگا۔ بہت للکار رہا تھا نا، لگاؤ ہاتھ، بہت طاقت تھی نا، اب ذرا ہاتھ لگا کر دکھا۔ اور جیسے ہی حافظ صاحب پہنچے تو یہ نہیں پوچھے ہوا کیا ہے، پہنچتے ہی کیا کہتے ہیں، آ گیا ہوں۔ کیا بات ہے، آ گیا ہوں، ہمت ہے تو اب ذرا مار کے دکھاؤ۔ آ گیا ہوں، ہمت ہے تو اب ذرا مار کے دکھاؤ۔ گویا گھرے ہوئے کو مددگار مل جائے تو طاقت لوٹ آئے اور اپنا مل جائے تو حوصلہ آ جائے۔ بلیابی کو کہنے دو میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا گنہگار امت محشر کی بھیڑ میں گھری ہے فرشتوں کے جھرمٹ میں۔ فرشتے کہے جاتے نماز چھوڑے ہو جہنم میں جانا ہوگا، روزے چھوڑے ہو جہنم میں جانا ہوگا، حقوق کی ادائیگی کیے نہیں ہو جہنم میں جانا ہوگا، بچوں کو حق ادا نہیں کیے ہو جہنم میں جانا ہوگا، بیواؤں کی مدد نہیں کیے ہو عذاب میں چلنا ہوگا۔ لیکن اسی بیچ کسی نے صدا دے دیے، آگے مکی مدنی، آگے مطلبی ہاشمی، آگے رسول محترم، آگے رحمت عالم، آگے نور مجسم، رحمت عالم پہنچتے ہی فرمائیں گے فرشتوں ہوا کیا؟ بول دو، بول دو، فرشتوں ہوا کیا؟ فرشتے عرض کریں گے اعمال تول دیا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حافظ صاحب نے کہا آ گیا ہوں، اب ذرا چھو کے دکھاؤ۔ رحمت عالم فرمائیں گے اب میں آ گیا ہوں نا، اب ذرا میرے سامنے تول کر دکھاؤ۔ بول یار، بولنا، بول بول بول، میرے سامنے تول کر دکھاؤ۔ جن کا تولا جائے وہ مجرم، جو تولے وہ معصوم، جن کا تولا جائے وہ پاپی، جو تولے وہ معصوم، جن کا تولا جائے وہ خاطی، جو تولے وہ معصوم۔ آدمی سے غلطی ہو سکتی، فرشتوں سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا بات ہے، ذہن کو قریب کر لو تھوڑا سا، کیا بات ہے، ذہن کو قریب کر لو۔ یا رسول اللہ تول دیا، ارے ایک بار میرے سامنے تول دو۔ اللہ اکبر، ایک بار میرے سامنے تول دو، ایک بار میرے سامنے تول دو، میں بھی تو دیکھ لوں، میرے سامنے تول دو، میں بھی تو سمجھ لوں، میرے سامنے تول دو۔ جیسے ہی تولے جائیں گے، جیسے ہی تولے جائیں گے، آقائے رحمت ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا میزان پہ رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان زور سے، زور سے، زور سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر نہیں کاغذ۔ کیا بات ہے، اب اس کو یہیں روک لو۔ محشر کی بھیڑ میں اللہ رب ذوالجلال کا اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ کہاں ہے مکی مدنی؟ کہاں ہے مطلبی ہاشمی؟ کہاں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے محبوب جہاں ہوں گے
وہیں سے آواز دیں گے سبحان اللہ اللہم لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ رب فرمائے گا محبوب سب سے پہلے تیری امت کا حساب لوں گا، سب سے پہلے تیری امت کا حساب لوں گا۔ نبی اول بعثت آخر، توجہ چاہو، نبی اول بعثت آخر، امت آخری، حساب پہلے، امت آخری حساب پہلے۔ مولانا بعد میں موبائل چلا لینا یار، ناس کر دیا اس ڈبے نے، یہاں تو معاف کرو، حد ہو گئی۔ امت آخری حساب پہلے، کیا بات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں گے، ابو بکر آؤ، عمر آؤ، عثمان آؤ، سبحان اللہ علی آؤ، پنجتن آؤ، فاطمہ آجا، حسنین آجا، بدر والو آ جاؤ، احد والو آؤ، کربلا والو آؤ، اصحاب صفا آؤ، تابعین آؤ، تبع تابعین آؤ، اغواس آجا، اقتاب آجا، نقبہ آجا، نجبہ آجا، مجذوبین آجا، مشائخین آجا، ائمہ مجتہدین آجا، خلفائے راشدین آجا، عبد القادر آجا، محبوب الہی آجا، غریب نواز آجا، مخدوم بہار آجا، مخدوم سمنا آجا، شاہ برکت اللہ آجا، احمد رضا آجا۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تب اللہ کے محبوب عرض کریں گے مولا امت آ گئی ہے، حساب لے لے، امت آ گئی ہے، حساب لے لے۔ رب کی رحمت پکار پڑے گی محبوب جن کو لائے ہو ان کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جن کو چھپائے ہو ان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب عرض کریں گے مولا جتنے عبادت گزار ہیں انہیں تو لے لے، اور جتنے گنہگار ہیں میری چادر میں چھپنے کی جگہ دے دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام رضا کانفرنس، تاج الشریعہ کمیٹی، حضور غازی ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھوم کے بول دو، میں تو جاتا، میرے سرکار نے بہت اچھے حضرت، جانے نہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں تو جاتا، کنفرم تھا جاتا، یقین تھا جاتا، میرے سرکار نے۔ اب یہاں رک کر کے میں آپ سے ایک بات پوچھوں، کوئی باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو قبر میں نہ جانے دے؟ کوئی ہے؟ ارے بولو نا، کوئی ہے؟ کوئی ایک ہو پوری دنیا میں تو ڈھونڈ کے دکھا دو۔ کوئی ایک بیٹا ایسا لاؤ جو باپ کا پاپ لے لے اپنی نیکی دے دے، ملے گا؟ ارے زور سے بولو نا۔ ارے ڈھیروں کا امتحان دیکھ چکے ہیں یار، ڈھیروں کو دیکھ چکے ہیں۔ ایک بڑھیا تھی حضرت، تو وہ اپنے پوتا کے بارے میں بولتی تھی، پوتوا بیمار رہتا تھا، اے اللہ میری جان لے لے، میرے پوتے کو بخش دے۔ تو محلے کے لڑکے بھی آج کل تو کافی من چلے ہیں، اور آج کل تو اس موبائل کے ڈبے نے تیری اولادوں کو آوارہ بنا دیا، آوارہ۔ اور آپ بڑے خوش ہو، مارے جاؤ گے، کوئی پانی دینے والا نہیں ملے گا جو بلیابی کہہ رہا لکھ لو۔
روو گے تو آنسو بھی نہیں نکلنے دیے جائیں گے تیرے آنکھوں سے. اس موڑ پر تیری قوم کے بیٹے جا چکے ہیں. جھوٹ بولتے تیرے بیٹے کہ میں مسلمان تھا اس لیے مجھ کو فیل کر دیا ایگزام میں. جھوٹ، سفید جھوٹ، صرف دھوکہ دھوکہ. رات کو 12 بجے 1 بجے تک موبائل کے ڈبے میں تیرے بیٹے آوارہ تصویریں دیکھتے. صبح 10 بجے سو کر اٹھیں گے. ارے ہمت ہے تو گھر کے بیٹیوں کی آبرو بچا لو. مت اس نشے میں رہو کہ تم فلانے زمیندار اور جاگیردار ہو. بک چکی ہے تیری زمینیں. دماد خریدو گے زمین بیچ کر تو انجام بھی برا ہوگا. کون سا گاؤں بچا ہے جہاں دماد نہیں خریدا جا رہا؟ میں تو اپنے علماء سے کہتا ہوں ان مسجد اور مدرسے کے کمیٹی والوں کے دھوس میں مت آؤ. یہ کچھ نہیں بگاڑیں گے آپ کا. ہلا بولو ان کے خلاف. اعلان کر دو کہ جس بارات کا دولہا خریدا ہوا ہوگا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. ہمت ہے تو تم مجھ کو مسجد سے نکال. دیکھ لیجئے کیسے پسینہ چھوٹ جاتا ہے گاؤں میں اس کا. ارے چند گز زمین بچی ہے وہ بھی دعوت کے لیے بچوا رہے ہو. کہاں رکھے گے اپنی، کہاں رہیں گے تیرے بیٹے؟ اس موبائل کے ڈبے نے تیرے گھر کی آبرو پر ڈانکا ڈال دیا. 12 بجے 11 بجے رات تک کنواری بیٹیاں گھنٹوں باتیں کرتی، گھنٹوں. باپ بھی گھر میں، چچا بھی گھر میں، بھائی بھی گھر میں، سب گھر میں. لیکن ہے کسی باپ کی ہمت جو بیٹی سے پوچھ سکے کہ بیٹا تو رات کو 10 بجے کس سے باتیں کر رہی؟ ہے کسی ماں کی اوقات جو بیٹی سے پوچھ سکے بیٹا تو کس سے باتیں کر رہی؟ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہو، بزدل ہو چکے ہو. اولادیں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں. اور یاد رکھنا جب تم نبی کی شریعت سے الگ ہو جاؤ گے تو تیرے بیٹوں کو کوئی کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ہے. اور اگر تم نبی کی شریعت سے بد کر رہو گے تو تیرے بیٹوں کو کوئی مائی کا لال آوارہ بھی نہیں بنا سکتا ہے. مصطفیٰ کی شریعت میں اتنا پاور ہے. سبحان اللہ. کاش رات کو ماں اپنی بیٹی کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتی اور چھین کر اتنا کہہ دیتی کہ بیٹا اس ڈبے کے ذریعے بجائے آدمی سے باتیں کرنے کے کاش تیرا سر سجدے میں ہوتا اور تو اپنے پروردگار سے باتیں کرتی تو تیرے سجدوں کی برکتوں سے خاندان کی غربت بھی دور ہو جاتی. علاقے میں اللہ کی رحمت و نور کی بارش بھی ہوتے رہتی. میرے عزیز، حالات بہت بدل چکے ہیں. اب آؤ چلتے ہیں قرآن کریم کی عظمت و برکت کی طرف. بولو بولو بولو. ویسے تو یہ طے ہے کہ مدرسے کے بچوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم کلاس ہے، اس کا کوئی گریڈ نہیں، نہ اس کا کوئی لیئر ہے. اور کیا مینٹلٹی ڈیولپ کی ہے میرے لوگوں کی
تیز بچہ ہو اس کو مدرسے میں نہیں بھیجیں گے. حاجی صاحب پرانا تجربہ آپ کو، حبیب صاحب آپ کو بھی بھگتنا پڑا ہوگا. کوئی گارجین ایسا بچہ لے کر نہیں آتا جو کہے حضرت میرا بیٹا بہت تیز ہے، میرا بیٹا بہت شریف ہے، میرا بیٹا بہت ذہین ہے، اس لیے میں نے سوچا اس کو عالم بناویں، حافظ بناویں. بلکہ گارجین لاتا ہے تو کیا کہتا، حضرت تنگ آ گیا ہوں اس سے. روز 10-20 شکایت آتی ہے. کسی کی کھڑکی توڑ دیتا ہے، کسی کی بکری کھول کے بھگا دیتا ہے، کسی کے مکئی کے کھیت میں چلا جاتا ہے. تنگ آ گیا ہے، پورا گھر تباہ ہے اس سے. کیا دل ہے میرے علماء کا. میرا عالم یہ بھی نہیں کہتا کہ اتنے برے بچے کو ہم نہیں رکھیں گے، بلکہ میرے علماء کیا کہتے، بدماش ہے ٹھیک ہو جائے گا، شیشہ توڑتا ہے نہیں توڑے گا. میں نے کہا حافظ عمران صاحب اتنے بڑے مجرم کو نہ ہتکڑی پہنائی، نہ بیڑی لگائی، نہ جیل ڈالا، نہ مدرسے کی باؤنڈری ہے، نہ چہار دیواری ہے، نہ گیٹ ہے، نہ پھاٹک ہے، نہ سنتری ہے، اور اتنے بڑے اپرادھی کے لیے نہ الگ سے وردی ہے، نہ کوئی کارڈ ہے. رکھ دیا صاحبان میں، برآمدے میں، روم میں. اس سدھرے گا کیسے؟ یہاں مجرموں کو سدھارنے کے لیے جیل، اپرادھیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہتکڑیاں اور بیڑیاں، اور اگر ریکارڈڈ قسم کا اپرادھی ہے تو الگ سے یونیفارم وردی، اور اگر کچھ اپرادھی ہے تو باہر بھی اسے نکالا جائے تو بیڑی یا ہتکڑی لگا کر. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. حافظ صاحب مسکرا کر جواب دیں گے، یہاں ذہن نہیں بدلا جاتا ہے، دل بدلا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. میں نے کہا یہ بدلے گا کیسے؟ ڈنڈا نہ بدل سکا، ہتکڑیاں نہ بدل سکی، جیل کے چہار دیواری نہ بدل سکی، یہاں کیسے بدل جائے گا؟ تو حاجی نسیم صاحب نے کہا قرآن کی تلاوتوں کی برکتوں سے جب عمر بدل سکتے ہیں تو اس کو بدلنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. جھوم کے بول دیجئے زور سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کون سمجھائے گا آپ کو؟ نہیں مطلب ابھی یہ نعرہ میری تقریر کے بعد علماء کی تقریروں میں خوب نعرہ لگانا. تھوڑا سا درد ہے، سن لو. ہاں نعرہ لگا لگا کر کے تو آج تک کچھ نہیں بیٹھا سکے، اور جہاں لگانا ہے وہاں لگاتے نہیں. ارے اس نعرے میں تو اتنا دم ہے جو پرمانو بم میں بھی نہیں ہے. اور یہ آزمایا ہوا بھاگلپور کے دنگے کے موقع سے. اس زمانے میں بڑے بڑے بریگیڈیئر بہار چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. آج تو گال بجانے والوں کی کمی تھوڑی ہی ہے، گال بجا لیں گے کہیں بھی، 5000 برائی کسی کے بیان کر دیں گے. لیکن میدان میں اتار دیجئے تو اترنے سے پہلے بہت کچھ خراب ہو جائے گا. وہ دن بھی میں نے دیکھے ہیں جب بھاگلپور کی رائٹ ہوئی تھی نا، 2.25 سال تک بلیابی نے نہیں جانا کہ ہندوستان کا کوئی اور بھی صوبہ ہے. مولانا محبوب گوہر صاحب 22 دن کے بعد میں نہایا تھا، اور جب وہاں کے میرے بچوں کے قاتلوں کو حکومت نے سونے کا مکٹ پہنایا اور میں ہار گیا کمیشن میں اپنا کیس لڑتے لڑتے، تو کیفیت یہ تھی کہ رات کو سردی میں ادارے شریعہ کی چھت پر پوری رات بتا دیتا تھا کہ یا اللہ میں ہار گیا ہوں، اب کیا کروں.
اور کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بلیاوی نے اتنی بڑی جنگ لڑنے کے لیے کسی سے ایک چمنی مانگا ہو. اور آج سپریم کورٹ بھی گیا ہے مودی حکومت کے خلاف بلیاوی 3 طلاق کے ایشو پر، تو کسی سے ایک چمنی میں نے خیرات نہیں مانگی ہے. اپنے نذرانے اور سیلری کا پیسہ اور ویتن کا پیسہ لگا کر کے اڑ کے میں نے کہا کہ آخری سانس تک لڑوں گا اس حکومت سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب میں ٹوٹ گیا تھا اس وقت جب شہر کے کچھ لوگوں کو معلوم ہوا کہ بلیاوی آج 7 دن سے سویا ہی نہیں ہے، کوئی جاتا ہے تو دیکھتا ہے اور کچھ بولتا بھی نہیں، سیدھے اوپر چلا جاتا ہے. ہمارے بچے ہم سے پوچھتے تھے اس وقت کہ میرے شاگرد آپ بولتے کیوں نہیں، آپ صرف چائے پیتے ہیں. لگتا تھا میرے بدن میں اب کچھ نہیں بچا ہے، لیکن ایک ہمت دی کچھ لوگوں نے، اور لوگوں نے کہا کہ اب سرکار اور ستا کو گھیرنے کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے. تب بلیاوی راجنیتی میں قدم رکھا. جن لوگوں کو بلیاوی نے ٹکٹ دے دے کر کے ایم ایل اے اور ایم پی بنایا، آج وہ دلی اور پٹنہ اور گاؤں میں حویلیوں کے مالک ہیں، لیکن کرائے کے مکان میں آج بھی بلیاوی سینہ تان کے رہتا ہے. کسی کی میاں نے دودھ نہیں پلائی جو کہہ دے کہ بلیاوی نے کسی کی 1 کپ چائے حرام کی پیا ہو. جبڑا پھاڑ دیں گے میرے ماننے والے، اس لیے کہ قریب سے جس نے دیکھا ہے اسی کو معلوم ہے کہ جیا کیسے جاتا ہے اور مرا کیسے جاتا ہے. تب میں نے ایک نقشہ بنایا یہ سوچ کر کے کہ چھینی کی چوٹ سے پہاڑ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن چھینی کی مار کچھ دنوں تک پڑتے رہے تو پہاڑ ہل ضرور جائے گا، اور جب ہل جائے گا تو کچھ لوگ کاندھے سے کاندھا ملا دیں گے تو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دھکا دے کے گرا دیں گے. اور اسی جذبے کے تحت قومی اتحاد مورچہ کا وجود عمل میں آیا. لڑیں گے. یہ کوئی ضروری ہے کہ پہلے ہی ٹرم میں جنگ جیت لے آدمی، لیکن میدان چھوڑ کر کے بھاگ کر کائروں میں نام نہیں لکھائیں گے. رن میں شہادت پی کر کے کم از کم موت وہ مرو کہ مرنے کے بعد بھی جنازہ اٹھے تو دشمن بھی کہے کہ کاش یہ ہوتا آج. بھیڑے. اور یہ خوشی کی بات ہے حاجی صاحب، جب گورنمنٹ بدل گئی اور نتیش جی کی حکومت آ گئی، یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں ہوں، تو اس وقت سارے لوگوں ساری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر آئے تھے، ہمیں بھی بلائے گئے. تو اس دن ہمیں کلکتہ جانا تھا. میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا تو ویسے ہی انہوں نے کہا کہ آج گھڑی مت دیکھیے، سب سے آخر میں آپ ہی کو بولنا ہے، اور کھانا کھائے بغیر جائیے گا تو میں سمجھوں گا کہ میرے مکھ منتری بننے سے آپ خوش نہیں. میں نے کہا بالکل کھانا بھی کھاؤں گا اور سب سے آخر میں بولوں گا بھی. جب میری باری آئی تو میں نے کہا شکریہ، آپ نے اس لائق سمجھا. لیکن آپ نے شپت لینے کے بعد 2 ہی بات کہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ انصاف کے ساتھ سب کی ترقی کروں گا. تو انصاف کی بھیک پٹنہ والوں کو نہیں چاہیے، سپول سہرسہ والوں کو نہیں، سیتامڑھی مظفرپور والوں کو نہیں. بھاگلپور دنگے میں جو کم عمر کی میری بیٹیاں بیوہ ہو گئیں، جو میرے بچے یتیم اور ٹور ہو گئے، آج میری وہ بیٹیاں آنچل پھیلائے کھڑی ہیں، انصاف کا انتظار کر رہی ہیں. اگر انصاف دینا ہی ہے تو ان قاتلوں کے گردن میں قانون کی رسی ڈال کے جیل بھیج دیجئے. اگر اس وقت آپ کو انصاف کرنے میں کوئی رکاوٹ آئے گی
تو مسلمان کی اولاد ہونے کے ناطے میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ مضبوط سے مضبوط دیوار توڑ کے 12 بجے رات کو بھی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کے بازو میں کھڑا ہو جاؤں گا. الحمدللہ حضرت 3 سال میں ان 42 گنڈوں کو جن کو سونے کا مکٹ پہنا کر کے سمانت کیا گیا تھا، ان 42 گنڈوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور سپریم کورٹ نے بھی اسی آرڈر کو پاس کر کے مہر مار دیا کہ ایسے گنڈوں کو زندگی کی کوئی سانس جیل سے باہر نہیں رہنے دینی چاہیے، ان کو اندر ہی ٹھوک کر رکھنا پڑے گا. تو لڑائی لڑنے کے لیے اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اور اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. جن کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے ان کے بچوں کے ہاتھوں میں آوارہ تصویریں ہیں. جن کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے ہونے چاہیے آج ان کی بیٹیاں بیوٹی پارلروں تک پہنچ گئی ہیں اور آپ بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں. اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، بہو لانے کے لیے حویلی مت ڈھونڈو اور بیٹی رخصت کرنے کے لیے محل مت ڈھونڈو. اگر بہو لانی ہے تو وہ چھپر ڈھونڈ لے جس چھپر میں سیدہ فاطمہ کی کنیز رہا کرتی ہو. اور بہو بیٹی بھیجنے کے لیے محل مت ڈھونڈ، وہ کھپڑیلا مکان ڈھونڈ لے جہاں مولا علی کا غلام رہا کرتا ہو، علی کا غلام مل جائے اور فاطمہ کی کنیز اکٹھا ہو جائے تو بیٹوں کو حسین کا غلام بننے سے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا ہے. اور ایک حسینی کافی ہے ہزاروں یزیدیوں کو سرحد پار بھیجنے. اس لیے قرآن جھوم کے بول دو، زور سے بولو نا. میں نام تو نہیں لوں گا ان کا، بالکل نہیں لوں گا، اس لیے کہ اچھے لوگوں کا اچھا آدمی نام لیتا ہے. لیکن مان لو کیا کچھ ہو گیا کیا وہاں؟ نہیں ان لوگوں کو نہیں، یہ بیچ میں جی لگا کر بول دیجئے سبحان اللہ. آج تو ہم اپنے بچوں سے کہہ دیں کہ تم ایک تھانہ میں اپلیکیشن لکھ دو تو اس کو پتہ نہیں ہے کیسے لکھا جائے گا. ان سے پوچھ دیجئے کہ بلاک میں کون بیٹھتا ہے تو اس کو نہیں معلوم ہے. اس سے پوچھ دیجئے کہ ضلع کا مالک کون ہے تو بولے گا ہم کو کیا پتا. کیا غضب کی آفت ہو گئی ہے. نہ ان کے موبائل میں فائر بریگیڈ کا نمبر ملے گا، نہ ہسپتال کا نمبر ملے گا، نہ تھانے کا نمبر ملے گا، نہ بلاک کا ملے گا، نہ ایس پی کا ملے گا، نہ ڈی ایم کا ملے گا. چور اچکے لچے لفنگوں کا نمبر سب کا مل جائے گا. ارے رحم کرو اپنی آنے والی نسلوں پر. ہم سے آپ سے بہتر تو وہ گوریا ہے. گوریا جانتے ہو آپ لوگ؟ کیا بولتے ادھر اس کو؟ فدی. یہی ہے نا. فدی کئی کلو کی ہوتی ہے؟
ایک بول رہا 50 گرام، ایک بول رہا 25 گرام. لگتا ہے دونوں نے دو نسل کی فدی پکڑا تھا. جب قومی اتحاد مورچہ کی تحریک چلی تھی تو ایک میر شکار سے میں نے کہا ذرا لاؤ تیرے دوٹھو اب تول اس کو. تو حضرت ایک کا وزن 18 گرام تھا، دوسرے کا 20 سے 22 گرام. تو مجھ کو بھی لگا، میں نے کہا ذرا سا اس کے پیر کی ہڈی دیکھ تو کتنی مضبوط ہے. تو دیکھا تو اسے ہی سمجھ میں آیا کہ پان کھانے میں سوپاڑی پھنس گئی ہو تو اس کی ہڈی اتنی بھی مضبوط نہیں ہے کہ اس کی ہڈی سے پھنسی ہوئی سوپاڑی نکالی جا سکے. لیکن وہ پھدی اپنی اولادوں کے لیے کتنا سنسیئر ہے، کتنا سینسیٹیو ہے، اور کتنے دور کا نقشہ بناتی ہے. انڈا دینے سے پہلے، بچہ پیدا کرنے سے پہلے زمین سے ایک ایک تنکا اٹھاتی ہے، ایک ایک تنکا، اور پیڑ کے اس حصے میں گھونسلے بناتی جہاں اس کی اولادوں کا قاتل نہ جا سکے. تاڑ کے پتوں کے کونے پر، کھجور کے پتوں کی بالکل آخری نوک پر، اور کیا خوبصورت محل بناتی ہے وہ پھدی پرندہ. ایک ایک تنکا زمین سے، نہ فیویکول، نہ سولیشن، نہ گود، نہ فیویکوئک، اور اتنا خوبصورت ایک دوسرے کو دوسرے سے ملا دیتی کہ کوئی کیمرہ پکڑ نہیں پاتا کہ کون سا تنکا کہاں سے شروع ہے کہاں جا کر ختم ہے. اولے پڑے اولادیں محفوظ، بارش ہو اولادیں محفوظ، طوفان آوے اولادیں محفوظ، اندھڑ آوے اولادیں محفوظ. انڈے دے لی، بچے پیدا کر لیے. جب بچوں کی آواز سن لیتی ہے وہ، تب وہی پھدی مسکرا کر کہتی ہے اب مجھ کو خود کے مرنے کا کوئی غم نہیں، میں نے اپنی نسلوں کو زندہ رہنے کا انتظام کر لیا ہے. بتا میری قوم کے لوگ، میری قوم کے جن بچوں کی عمر آج 5 سال ہے، جب میرے ان 5 سال کے بچوں کے بیٹے اور پوتے اور نواسے ہوں گے، اس وقت کا ہندوستان کیسا ہوگا، اس وقت کی کیا تصویر ہوگی، اور اس وقت کی کون سی تیاری تم نے کی ہے. اگر گوشت کھا کر مرنے کی تمنا ہو تو مرو، چلاؤ مت، مرو چلاؤ مت. اولادیں بیچ کر 2 لاکھ اور 1 موٹر سائیکل پر اگر بڑا کہلانے کا شوق ہے تو بناؤ حویلیاں، لیکن یاد رکھو بہت دنوں تک تیرے قبضے میں نہیں رہنے جا رہی ہے. لیکن بھوکے رہ کر، پتھر کاٹ کر، مزدوری کر کے، ٹھیلا چلا کے، سر پہ گٹھیا ڈھو کے، 3 ٹائم نہیں 2 ٹائم کھا کر، قیمہ روٹی نہیں نمک روٹی کھا کر، اچھا پہن کر نہیں مارکین پہن کر، اگر تو نے اپنے بیٹوں کو پڑھا دیا اور پڑھا کر پاور والا قلم اگر دلا دیا تو وہی بیٹا اپنے عالموں کا ہاتھ چوم کر کہے گا حضرات محراب میں کھڑا ہو کر مصلی آپ بچا لیجئے، پاور والے قلم کی نوک سے مسجدوں کا مینارہ ہم بچا لیتے ہیں. آدھا کام آپ کر لیجئے، آدھا کام ہم کر لیتے ہیں. بولو جھوم کر. اگر زندگی ہے تو سارے لوگ لہرا کے جھوم کے بولو زور سے.
دنیا میں کتابیں بہت ہیں، بہت ہیں، بے شمار کتابیں ہیں۔ اگر کوئی پانی لے کر جائے قاری شاہد صاحب کے پاس پڑھوانے کے لیے، اور یہ سائنس کی کتاب لے کر پڑھ رہے ہوں، کوئی پڑھوائے گا؟ ارے بولو نا، زور سے بولو، پڑھوائے گا کوئی؟ میتھ پڑھوائے گا؟ ہسٹری، جغرافی، علم نجوم، علم رمل، علم توقیت؟ کچھ نہیں۔ لیکن معلوم ہے کہ کنفرم نہیں ہے کہ اگلا قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ وہ متحقق نہیں ہے کہ اس کو قرآن پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لیکن سر پہ ٹوپی دیکھا، چہرے پہ داڑھی دیکھا، نکلتا ہوا مسجد سے دیکھا، بیٹھا ہوا مدرسے میں دیکھا، طلبہ کے بیچ دیکھا، جیسے ہی پانی لے کر پہنچا اگلے نے قرآن لیا، پڑھے یا نہ پڑھے، صرف دیکھ لے قرآن اور دم کر دے تو اس کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ پانی پر قرآن پڑھا گیا ہے۔ تو دنیا میں کتابیں بہت ساری ہیں، چھپتی بھی ہیں، پھٹتی بھی ہیں، بکتی بھی ہیں، لیکن دنیا میں تنہا کتاب ایسی ہے جو بیچی نہیں جاتی ہے، خریدی نہیں جاتی ہے، ہدیہ کی جاتی ہے، ہدیہ کی جاتی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا بولو قیمت کیا ہے، بلکہ لینے والا جاتا ہے تو دکاندار سے کہتا ہے ہدیہ کیا ہے۔ بولو یار، بول دو بول دو۔ ہدیہ کہتا، قیمت نہیں۔ گویا گاؤں میں انگوٹھا ٹیک کسان کو بھی معلوم ہے کہ قرآن کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ کے مدرسے میں جو بچے پڑھ کر نو حفاظ تیار ہوئے، کل تک کسی گاؤں میں جب وہ گھومتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے مدرسے کا غریب بچہ جا رہا، مدرسے کا ٹور بچہ جا رہا، مدرسے کا یتیم بچہ جا رہا، مدرسے کا غریب بچہ جا رہا۔ لیکن جب علماء ان کے سر پہ دستار باندھ دیں گے تو ہے کسی سیٹھ کی اوقات جو کہہ دے کہ غریب جا رہا ہے؟ بلکہ سب یہی کہیں گے حافظ صاحب جا رہے ہیں، حافظ جی جا رہے ہیں۔ عمر چاہے جو ہو، برادری چاہے جو ہو، یہ تو برادری کے ٹھیکیداروں نے اور ناس کر دیا۔ اللہ رحم فرمائے۔ پوچھ دو ساتویں دادا کا نام تو مہیش اور گڑیش نکل آئے گا۔ کیا غلط بول رہا؟ پھر بھی برادری کا کھوٹا گڑے گا۔ ارے برادری کے نام کے نیتاؤں کو اپنے گاؤں میں مالا پہناؤ، مٹھائی کھلاؤ، چائے پلاؤ، اور پہلے پتہ کر لو کہ ان کے سیانے بیٹے کتنے ہیں، اور گاؤں کا جو سب سے غریب ہو مالا اولا پہنا کے اس غریب کے دروازے لے جاؤ اور کہو نیتا جی آپ ہی کی برادری کے سب سے غریب بھائی کا گھر ہے اور آپ کے دو دو بیٹے سیانے ہیں، اس کی ایک بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کر لو۔ اگر وہ تیار ہو جائے تو اس کو 10-20 مالا پہنا کے سکے سے گاؤں کی طرف سے تول دینا، اور غریبی دیکھ کے اگر بھاگ جائے تو اس کا کرتا پھاڑ کے رکھ لینا، کہنا ننگے جاؤ، اس لیے کہ برادری کے نام پر اب اپنی آبادیوں کو نہیں لوٹنے دیں گے، لٹ چکے بہت، اب نہیں لوٹنے دیں گے، بہت الگ الگ رہ چکے، اب ایک ہو جائیں گے اور اسی کے لیے پوری طاقت لگاؤ۔ اس لیے میرے بھائی اب میں ایک آخری بات ثابت کر دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ محبت سے بول دو، بول دو، بول دو۔
اب میں پوچھوں کہ دیش کا راشٹرپتی کون ہے، کسی کو معلوم ہے؟ ایک کے لڑکا ہے کامیاب، پرنب مکھرجی۔ وہ بنگالی ہے کہ بہاری ہے؟ تو پرنب دادا کو دے دیا جائے گجرات کی گجراتی زبان کی ایک کتاب اور کہا جائے کہ اس کو پڑھ کے بتائیے تو پرنب جی کیا کہیں گے؟ ارے اس کے لیے مودی کو ڈھونڈ کے لاؤ، مودی کو۔ میں بنگالی، کتاب گجراتی، یہ کیسے ہوگا؟ کیا بھیا قرآن شریف لا رہے ہو؟ ارے تو ہم اوپر بیٹھے نا، اسی پر تو لوگ بیٹھتے ہیں یار، کیوں ایسا کرو پلیز؟ وہ ٹھیک ہے، ابھی لے جاؤ، دستار رکھ دو، جب ضرورت ہوگی لے آ دینا۔ قرآن شریف رکھ دو، دستار بابو خالی رکھ دیجئے، نہیں وہ رہنے دیجئے، ہاں چونکہ اسی پر نہ بیٹھتے ہیں لوگ۔ ارے اسی کتاب کی عظمت کی باقی رکھنے کے لیے اور اس کی عظمت کے واسطے بچانے کے لیے سر پہ کفن باندھنے کا نام تو عشق ہے۔ تو دے دو گجراتی زبان کی کتاب تو پرنب دادا سلینڈر بولیں گے، امی کچھو جانے نہیں۔ اور 56 انچ کے چھاتی والے کو دے دیجئے کہ یہ بنگلہ زبان ہے، پڑھ کے بتاؤ، تو بولے گا میں سلینڈر۔ اس کے لیے ممتا دیدی کو لانا پڑے گا، اور غلطی سے اڑیسہ کی اوڑیا گول گول، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کو کدھر ہے بو کدھر ہے، دے دیجئے لالو بھائی کو۔ اب بولیے کہ آپ تو ہاربل یونیورسٹی میں گئے تھے بھاشن دینے کے لیے، اڑیسہ کی اوڑیا ہے، ذرا پڑھ کر بتائیے تو کیا لکھا ہے؟ تو لالو جی اپنی اسٹائل میں جواب دیں گے، یہ کونو زبان ہے؟ یہ تو راوڑی جی کے کان کا جھمکا ہے جی، یہ کونو زبان ہے؟ اب دے دیجئے بہار کے مکھ منتری نتیش کمار کو کشمیر کی پشتو، اور کہیے کہ اب ذرا پڑھ کے بتائیے، بڑے سوشل انجینئر ہیں، تو کہیں گے کہ ہمارے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہے، گاؤں میں کتنی سڑک باقی ہے ابھی اس میں لگے ہیں کہ یہ پڑھیں گے، یہ بھی سلنڈر۔ لیکن اب ذرا سا اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور فیصلہ کرو۔ گجرات کی گجراتی بنگال نہ جا سکی، بنگال کی بنگلہ بہار نہ آ سکی، بہار کی ہندی اڑیسہ نہ جا سکی، اڑیسہ کی اوڑیا کرناٹک نہ جا سکی، کرناٹک کی کنڑ مہاراشٹر نہ جا سکی، مہاراشٹر کی مراٹھا پنجاب نہ جا سکی، پنجاب کی پنجابی آسام نہ جا سکی، آسام کی آسامی اتر پردیش نہ جا سکی، لیکن باہر قرآن نازل ہو مکے میں، پھیل جائے پوری دنیا میں، جبریل لاوے مکے میں، پھیل جائے پوری دنیا میں۔ میں نے پوچھا یہ قرآن جب تو نازل ہوا تھا سیٹلائٹ نہیں تھی، .com نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، اخبار نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھی، تو کیسے آ گیا گاؤں گاؤں؟ تو کیسے آ گیا؟ تو قرآن جواب دے گا، اخبار کے ذریعے چلا ہوتا تو گردن توڑ دی گئی ہوتی، لٹریچر کے ذریعے چلا ہوتا تو یہودی روک دیا ہوتا، سیٹلائٹ کے ذریعے چلا ہوتا تو امریکہ ہائی جیک کر لیا ہوتا۔ ارے میں اللہ کا کلام ہوں، اخبار کے ذریعے نہیں پھیلا، حافظ قرآن کے ذریعے گاؤں گاؤں پھیل گیا، حافظ قرآن کے ذریعے گھر گھر پھیل گیا۔ اسی قرآن کریم کو سینے میں اتار کر آپ کے زکوٰۃ فطر خیرات کے پیسوں سے 9 ایمان والوں کے بچے آپ کے گاؤں سے سج کر دھج کر خالی سینے میں قرآن لے کر روانہ ہوں گے۔ سوچو کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اور جانے والے حفاظ سے میں التجا کروں گا، میرے عزیز
آپ مہمان رسول تھے، آپ حافظ قرآن ہو سکتا ہے گاؤں کے کسی آپ کی عمر کے بچوں نے، کسی بڑے نے، کسی بزرگ نے ڈانٹ دیا ہو، کچھ کہہ دیا ہو، آپ کی دعاؤں کو میرا رب خوب قبول فرماتا ہے۔ نکلنے سے پہلے، گاؤں چھوڑنے سے پہلے سب کھڑے ہو کر کم از کم اتنی دعائیں ضرور کر کے جانا کہ مولا اس دارالعلوم غوثیہ رضویہ کو ترقی اور سلامت رکھ، اور آبادی اور علاقے کے لوگوں کو سلامت رکھ، تاکہ یہ علم کا چشمہ جاری رہے۔ آج ہم پی کر جا رہے ہیں، کل اور لوگ پی کر روانہ ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ اگرچہ زباں میری کم بولتی ہے، مگر جو بھی بولے اہم بولتی ہے۔ نہیں بولتے ہیں یہ بلیاوی صاحب، دعائے رئیس القلم بولتی ہے۔ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ حضور غازی ملت نے خطاب فرما کر جلسے کے انعقاد کے مقصد کو حل فرما دیا۔ ابھی ہمارے ایک مہمان خصوصی خطیب جو باہر سے تشریف لائے ہیں، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مظفر حسین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی ممبر شریف پر بیٹھے ہیں۔ شاعر اسلام حسان محمد کلکتوی، اشرف رضا فیضی، مظفر پوری، ذیشان متراوی، یہ سارے لوگ ابھی پڑھنے والے ہیں۔ جو لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دستار بندی کا منظر نامہ آپ نگاہوں کے کیمرے میں لیتے ہوئے چلے جائیں، تاکہ آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ کاش ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے۔ دارالعلوم غوثیہ رضویہ تھروہٹ سے فارغ ہونے والے حفاظ کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ممبر شریف پر ذمہ دار، محتاط، ذی استعداد علماء کی موجودگی ہے۔ علامہ